السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ہوں تحسین حیدر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تحسین لٹریری پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ولیم ورڈزورتھ کی ایک خوبصورت سی پوئم، لوسی پوئمز میں سے ہی ایک پوئم ہے، سٹرینج فٹس آف پیشن ہیو آئی نون۔ تو آئیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے پوئٹ اس میں۔ یہ جو پوئم ہے یہ 5 لوسی پوئمز میں سے ایک ہے اور اس میں 7 سٹانزاز ہیں اور 28 لائنز ہیں۔ اس کی جو رائم سکیم ہے وہ ہے اے بی اور اس میں جو میٹر یوز ہوا ہے وہ ہے آیامبک ٹیٹرا میٹر اینڈ آیامبک ٹرائی میٹر۔ یہ بیلڈ 1799 ٹو 1801 کے درمیان لکھی گئی تھی۔ یہ اس وقت لکھی گئی تھی جب ورڈزورتھ اپنی سسٹر ڈروتھی اور اپنے دوست ایس ٹی کالج کے ساتھ جرمنی میں تھے ایک ٹرپ کے اوپر۔ تو یہ پبلش ہوئی تھی 1800 میں، جو لیریکل بیلڈس کا سیکنڈ ایڈیشن تھا اور اس میں یہ پبلش ہوئی تھی۔ تو تھوڑا سا جان لیتے ہیں ولیم ورڈزورتھ کے بارے میں، ایک بریف سا انٹروڈکشن۔ تو جو ولیم ورڈزورتھ تھے وہ 7 اپریل کو 1770 میں کوکر ماؤتھ نامی ایک جگہ ہے انگلینڈ میں، وہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 23 اپریل کو 1850 میں۔ وہ رومانٹک ایج کے ایک لیڈنگ فگر رہے ہیں، لیڈنگ پوئٹ رہے ہیں اور ان کو پوئٹ آف نیچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی زیادہ تر شاعری، ان کی پوئٹری نیچر کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ ان سے پہلے جو ایج تھی اس کو ایج آف ریزن کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں جو رائٹرز تھے وہ ریزننگ کو زیادہ پریفر کرتے تھے، لیکن ورڈزورتھ نے ریزننگ کی بجائے فیلنگز اور ایموشنز اور نیچر کو جگہ دی اپنی پوئٹری میں اور ایک نیا ٹوسٹ دیا پوری ایج کو، رومانٹک ایج کو۔ 1843 میں ان کو پوئٹ لاریٹ بنایا گیا برٹن کا اور ٹل ہز ڈیتھ 1850 وہ پوئٹ لاریٹ رہے برٹن کے۔ ان سے پہلے رابرٹ سعودی تھے پوئٹ لاریٹ اور ان کے بعد ٹینیسن کو بنایا گیا تھا۔ لیریکل بیلڈز اور پریلیوڈ ان کے 2 فیمس ورکس ہیں۔ تو یہ تھا ایک بریف سے انٹروڈکشن ورڈزورتھ کا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنی پوئم کی جانب کہ کیا کہتا ہے اس میں پوئٹ۔ سٹرینج فٹس آف پیشن ہیو آئی نون، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ سٹرینج کہتے ہیں عجیب کو، فٹس کہتے ہیں سٹرانگ فیلنگ کو اور پیشن کہتے ہیں جنون کو۔ مطلب ایک ایسا عجیب جنونی خیال جس سے شاعر گزرتا ہے، مطلب وہ ایک ایکسپیرئنس کرتا ہے، وہ ایک ایسا جنونی خیال ہے، اسی کے بارے میں یہ پوری نظم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سٹرینج فٹس آف پیشن ہیو آئی نون، کہ عجیب قسم کا ایک جنونی خواب میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے، ایک بات، ایک جنونی خیال میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے۔ اینڈ آئی ول ڈیئر ٹو ٹیل، اور میں وہ بتانے کی ہمت کروں گا۔ بٹ ان دا لورز ایئر alone، اپنی محبوبہ کے کان میں، صرف اور صرف میں یہ بات اپنی محبوبہ کو ہی بتاؤں گا اور کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ وٹ ونس ٹو می بی فیل، کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ بی فیل کا مطلب ہے ٹو اکر، ٹو ہیپن سم تھنگ، کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ وین شی آئی loved looked every day fresh as rose in June۔ اب ورڈزورتھ کہتا ہے کہ میں اپنی بیلوڈ کو روزانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہر لور کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیلوڈ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے اور وہ ہر روز اس کا دیدار کرے۔ آگے اس کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے ایک روز سے سملی دے کے، اس سے تشبیہ دے کے کہ میری محبوبہ اتنی خوبصورت ہے جیسے جون کے مہینے میں ایک گلاب کھلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اسی گلاب کی طرح ہے، بیوٹیفل ہے اور چارمنگ ہے۔ آئی ٹو ہر کاٹیج بینٹ مائی وے بینیتھ این ایوننگ مون، میں نے اپنا راستہ اس کی کٹیا کی جانب، کاٹیج کہتے ہیں کٹیا کو، جھونپڑی کو یا رہائش کو، کہ میں نے اس کی کٹیا کی جانب اپنا راستہ موڑ لیا، بنا لیا، بینیتھ این ایوننگ مون۔ اور وہ اس کی کٹیا کہاں واقع ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ چاند کے نیچے واقع ہے۔ چاند کے نیچے کا مطلب ایسی جگہ کے اوپر واقع ہے کہ جب رات کو چاند ڈھلتا ہے تو اس کی جھونپڑی کے اوپر آ کے رکتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ جھونپڑی چاند کے نیچے واقع ہے۔ اسی وجہ سے جو کہتا ہے کہ اس کی جو کاٹیج ہے بینیتھ این ایوننگ مون ہے وہ۔ Upon the moon I fixed my eye, all over the wide lea, with quickening pace my heart drew nigh, those paths so dear to me۔ اب اس stanza میں کہتا ہے کہ وہ جو چاند ہے اس کٹیا کے اوپر، اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھیں فکس کر لی ہیں، اپنی آنکھیں جما لی ہیں ایک ہی
نقشے کے اوپر، ایک ہی سین کے اوپر. آل اوور دا وائڈ لی، اور ایک بہت بڑا سا گھاس کا میدان. وتھ کوئکننگ پیس مائی ہارس ڈریو نائی، اس گھاس کے میدان سے میرا گھوڑا اپنی رفتار تیز کرتا ہوا گزرا ہے اور اپنی منزل کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. ورڈزورتھ ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور ایک گھاس کے میدان سے اس کا گھوڑا گزرتا ہے اور جا رہے ہیں وہ اس کٹیا کی جانب جہاں لوسی رہتی ہے. دوز پاتھ سو ڈیئر ٹو می. اب شاعر کہتا ہے کہ یہ جو راستے ہیں جو اس جھونپڑی کی جانب جاتے ہیں یہ مجھے بہت ہی عزیز ہیں، مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں. ہر لور کا یہی سین ہوتا ہے کہ اس کو اپنے جو بیلوڈ ہوتی ہے اس کی ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ لورس کو اچھی لگتی ہیں، پیاری لگتی ہیں. جو ورڈزورتھ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو راستے ہیں اس کی محبوبہ کے گھر کو جو راستہ جاتا ہے وہ بھی مجھے بہت پیارا ہے. اینڈ نو وی ریچ دا آرچرڈ پلاٹ، اور اب ہم ایک باغیچے کے اوپر پہنچ گئے ہیں، ایک پھولوں کا ایک باغیچہ ہے اس کے پاس پہنچ گئے ہیں. اینڈ ایز وی کلائمب دا ہل، اور جیسے ہی ہم پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، مطلب گھوڑا چڑھتا ہے ایک پہاڑی کے اوپر. دا سنکنگ مون ٹو دا لوسیز کاٹ، اور وہ جو ڈوبتا ہوا چاند ہے لوسی کی کٹیا کے اوپر. کیم نیئرر، وہ نزدیک آتا ہے. اینڈ نیئرر اسٹل، اور مزید وہ نزدیک آتا ہوا نظر آتا ہے. مطلب جوں گھوڑا سفر کر رہا ہے اس کٹیا کی جانب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چاند بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. In one of those sweet dreams I slept, kind nature's gentlest boon, and all the while my eye I kept on the descending moon. اب کہتا ہے کہ جو میری زندگی میں جتنے بھی میں نے اپنی نیند میں خواب دیکھے ہیں اپنے جیون میں، ان سب سپنوں میں سے، ان سب خوابوں میں سے یہ خواب جو میرا سفر ہے اپنی بیلوڈ کے گھر کی جانب، یہ ان سب خوابوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ترین خواب ہے. اور وہ اس کو قدرت کی طرف سے ایک بلیسنگ، ایک نعمت اور ایک گفٹ کہتا ہے کہ یہ خواب میں قدرت نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے. اینڈ آل دا وائل مائی آئی کیپٹ، اور وہ کہتا ہے کہ سارے راستے میں نے اپنی نظریں جمائے رکھیں. آن دا ڈسینڈنگ مون، اس غروب ہوتے ہوئے، اس ڈھلتے ہوئے چاند کے اوپر. مائی ہارس مووڈ آن ہوف آفٹر ہوف، میرا گھوڑا چلتا رہا قدم با قدم. ہی ریزڈ، اور وہ بڑھتا گیا. اینڈ نیور اسٹاپڈ، اور نہ رکا، مطلب وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے گھوڑا میرا اور کہیں بھی نہیں رکا. وین ڈاؤن بیہائنڈ دا کاٹیج روف، اور جوں ہی شاعر کہتا ہے کہ جوں ہی ہم پہنچتے ہیں اس لوسی کی کٹیا کے قریب، اس کے پاس. ایٹ ونس، تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک دا برائٹ مون ڈراٹ، وہ جو چمکتا ہوا چاند ان کو دور سے نظر آ رہا تھا وہ اچانک ڈوب جاتا ہے. یہ مطلب ایک ٹوسٹ آتا ہے پوئم میں کہ جو ان کی امید تھی جس کو دیکھ کے آ رہے تھے اچانک سے وہ غائب ہو جاتا ہے. اب یہ لاسٹ سٹانزا ہے پوئم کا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. واٹ فاؤنڈ اینڈ ویورڈ تھاٹس ول سلائڈ. فاؤنڈ کہتے ہیں کریزی کو، مطلب بیہودہ، کہ کس قسم کے بیہودہ خیالات آتے ہیں انٹو اے لورز ہیڈ، کہ ایک لور کے دماغ میں. اب شاعر یہ اپنا کہہ رہا ہے کہ کس قسم کے عجیب اور بیہودہ خیالات مطلب میرے ذہن میں آ رہے ہیں. او مرسی ٹو مائی سیلف آئی کرائڈ، جہاں شاعر خدا سے مخاطب ہو کہتا ہے خدایا، پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. کس لیے چلاتا ہے؟ اس کو کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے. وہ ڈر کیا ہے؟ اف لوسی شوڈ بی ڈیڈ، کہ اگر اس کی جو بیلوڈ لوسی ہے اگر وہ مر گئی تو، مطلب اس کو لوسی کو کھو دینے کا بہت ڈر سا لگا ہوا ہے. اور یہی وہ سٹرینج فٹس آف پیشن ہے، یہی وہ عجیب خیال ہے جس کا وہ تذکرہ کسی سے نہیں کرنا چاہتا سوائے لوسی کے. یہی خواب اس کے دماغ میں بار بار کھٹک رہا ہے. اور یہیں یہ پوئم اینڈ ہو جاتی ہے اور اس کی ویری سیڈ اینڈنگ ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی پوئم کہ کس طرح شاعر کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ جس طرح وہ چاند کو دیکھتا دیکھتا اچانک سے وہ چاند ڈوب جاتا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں اگر میرا اور لوسی کا جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، جو پیار محبت ہے، اگر لوسی مر جاتی ہے تو ہمارا کیا ہوگا. یہ ایک ان ایکسپلینیبل اس کی اسٹیٹ ہے، اس کی سچویشن ہے. اسے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد جب لوسی اس سے دور چلی جائے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی.
کائنڈلی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، میرے چینل کو، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔